बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी के हवाले से दोबारा दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं और स्वात में भी इतना बड़ा एहतजाज हुआ था। अब फजल रहमान की ज़ुबान पर वो बात आ गई है कि जो पूरी कौम सुनना चाहती थी कि ये सारे मामलात, आप जानते हैं फजल रहमान का बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या तल्लक है, सारी चीज़ें अब उन हालात का फ़ायदा उठाना चाहती है वफाकी हुकूमत। और अब तो ये नज़र आ रहा है कि वो हालात पैदा ही वफाकी हुकूमत के फ़ायदे के लिए किए गए हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को। वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हों, और हर हाल में वफाकी हुकूमत रुकवाना चाहती है ज़िमनी इलेक्शंस को। इस वजह से उनकी तरफ से एक नई चीज़ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज 14 अक्टूबर को इमरान खान ने कराची में एक बड़े जलसे से खिताब करना है पंजाब ग्राउंड में, और इमरान खान ने वहां पर आज कराची के लोगों को झंझोड़ना है। उसकी वजह यह है कि कराची के साथ जो जुल्म हुआ, जो उन पर अब गवर्नर मुसल्लत किया गया, जो MQM की तरफ से जो कुछ होता रहा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही, सारी वो चीज़ें हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अब कराची में आज इमरान खान ना सिर्फ 16 अक्टूबर की कैंपेन करेंगे, बल्कि 23 अक्टूबर को जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसकी भी कैंपेन करेंगे। और वो भी इमरान खान ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में बल्कि बल्दियाती इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप करेंगे। और तो किसी जमात का लीडर आपको नजर नहीं आता। बिलावल जरदारी को बैरून मुल्क दौरों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तो ऐसे जैसे कोई बंदा तरसा हुआ हो और बस उसने बाहर जाना है, बैरून मुल्क दौरे करने हैं, अपने मामलात, अपनी डिप्लोमेसी बनानी है। और शहबाज शरीफ वो मुल्क लूटने में उसका जो वो माहिर है, और वो किस तरीके से पहले भी एक उनके खिलाफ जो केस था, वो जैसे उन्होंने अपनी जान छुड़वाई है, तो वो बड़े टेक्निकल तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और सलमान शहबाज का जो दिमाग है वो लंदन से बैठ के वो काम ही यही करता है। उसने सीखे ही यही है कि किस तरीके से चोरी करनी है और फिर चोरी को बचाना है। अब अभी इमरान खान कराची जलसा नहीं हुआ, इमरान खान कराची नहीं पहुंचे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक तंबीह का नोटिस आ गया है। और तंबीह ये है कि हम आपको तंबीह करते हैं कि आपने जो ज़ाब्ते अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक कैंडिडेट अपने हल्के में जा रहा है, और उस वक्त जा रहा है जब अभी तक पाबंदी शुरू नहीं हुई। आप जानते हैं कि 24 घंटे पहले बंद करनी पड़ती है इलेक्शन कैंपेन। तो फिर आप कैसे ये नोटिस जारी कर सकते हैं? ना इमरान खान के पास कोई वो हुकूमती ओहदा है, तो फिर किस चीज़ का आपने नोटिस भेजा है? खैबर पख्तूनख्वा में आप भेजते हैं कि चले इमरान खान ने कोई सरकारी चीज़ इस्तेमाल की है, कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। कराची में ऐसा क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आपको शौक है इमरान खान को नोटिस भेजने का, और आपकी अना को तस्कीन मिलती है इमरान खान को नोटिस करने से, कि अब आपने नोटिस किया है कि हम आपको तंबीह करते हैं कि कोई भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना की जाए। आपकी तंबीह ना इमरान खान ने पहले सुनी है, ना इमरान खान अब सुनेगा। वो सिर्फ आवाम की सुनेगा, और आवाम उनकी सुनेगी, और जिनकी आवाम सुनेगी वही रियासत में वही मामलात को चलाएगा आइन और कानून के मुताबिक, और वही हमारे मुल्क का हुक्मरान बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। आप 100 डीलें कर लें, आप 100 NRO दे लें, आप 100 जो है वो इधर से पकड़ के उधर कर दें, उधर से पकड़ के उधर कर दें, कुछ कर लें, आवाम नहीं तस्लीम करेगी। और आपने देख लिया इन 5-6 माह में कि हुकूमत ये अभी तो पाकिस्तान में निकले नहीं है। शहबाज शरीफ को कहें कि अपने ही मॉडल टाउन में जहां उनकी रिहाइश है, साथ वाली गली में निकल के तो दिखाएं, अवाम नहीं तस्लीम करती। बिलावल जरदारी को कहें वो कराची की गलियों में फिरे तो सही। उसकी वजह यह है कि लोग कोई भी ऐसी चीज जो मुसल्लत शुदा हो अब नहीं कबूल करते। वो दौर चला गया, वो हालात चले गए जब लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती थी। अब तो एक एक मिनट के बाद चीजें सामने आ जाती हैं। बहरहाल, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो पहले से खौफजदा है, और पहले एक खत लिखा गया और कहा गया कि इमरान खान एक धरना करना चाहते हैं 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दरमियान, और इसमें ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर का जो ज़िमनी इलेक्शन है इसको रोका जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए होंगे। इमरान खान चढ़ाई करना चाहते हैं। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो या खैबर पख्तूनख्वा में है, या पंजाब के इलाकों में है, या कराची में है। इस्लामाबाद का कोई तल्लक ही नहीं है। लेकिन वो खत लिखा गया, इलेक्शन कमीशन पर मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर आया, सबको पता था कि जी राना सनावला ने कह दिया तो ये बात तो दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती, और इससे वो मुंह मोड़ ही नहीं सकते।
یہی وجہ ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا، لیکن الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ دباؤ ہے، اور اس دباؤ میں اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کے گلے پڑ جائے گا، نہ صرف اس کے بلکہ حکومت کے۔ لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ ضمنی الیکشن ہو۔ اب وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اور تھریٹ دیا گیا ہے، یہ وہ تھریٹ ہے، یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں جو استعمال کرنا انہوں نے اب شروع کر دیے ہیں۔ دہشت گردی کا نام لے کر فنڈامنٹل رائٹس کو انہوں نے ختم کرنا، لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو سلب کرنا، یہ پرانے جو ٹیکٹکس ہیں وہ دوبارہ اب آ کے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے کل جو بجلی غائب ہوئی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں تو ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو وہی ہوا کہ اب دوبارہ جو پرانا پاکستان ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان سے کچھ نہیں ہوا تو اب دہشت گردی کا خطرہ اور تھریٹ دینے کی کوشش شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن کو وفاقی وزارت داخلہ نے ایک خط لکھا ہے اور ضمنی انتخابات کے انعقاد سے متعلق اپنے دوسرے خط میں لکھا ہے کہ دہشت گرد ضمنی انتخابات کے دوران کارروائیاں کر سکتے ہیں، لہٰذا محتاط انداز سے انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے حاصل معلومات کے مطابق دہشت گرد ضمنی انتخابات کے دوران کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کی قوم پرست ذیلی تنظیمیں کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں الیکشن کے دن اور اس سے قبل دہشت گردی میں کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وزارت داخلہ کو اتنا پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ جی جو سندھ میں ذیلی تنظیمیں ہیں یا جو قوم پرست ہیں یا بلوچستان میں وہ کر سکتے ہیں۔ اب بلوچستان میں تو الیکشن ہونا نہیں، کراچی کی سیکیورٹی رینجرز کے پاس ہے، کراچی شہر میں کوئی اندرون سندھ میں بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں وہاں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہ سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے، فوج تعینات ہو جائے گی اور وہ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے۔ تو پھر اب کس چیز کا آپ تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذیلی جو تنظیمیں ہیں یہ کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں سیاسی افراد کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں کیوں بنایا جائے گا؟ پنجاب میں اس وجہ سے بنایا کیونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی تو ساری قیادت اسلام آباد میں چھپی بیٹھی ہے، پنجاب میں پھر اور کس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے اور کارکنان ضرورت سے زیادہ پرجوش ہیں، تو امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنا اکیلے پولیس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ مختلف صوبوں میں پولیس جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس وقت فوج اور پیراملٹری فورسز سیلاب ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں کیونکہ گزشتہ چند ماہ سے سیلاب کی وجہ سے ملک کی حالات خراب ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں اور شر پسندوں نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس نالائق حکومت کا کام چیک کریں کہ جن اداروں کا کام ملک کی حفاظت کرنا اور ایسی کارروائیوں کو روکنا ہے ان کو وہاں سے ہٹا کے یہاں لگایا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں، اپنے تو کوئی کارکردگی ہے نہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور کراچی میں کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ 2021 کے مقابلے میں 52% جو کارروائیاں ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت جہاں مہنگائی بڑھی ہے وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھی ہیں اور یہ خود مان رہے ہیں، اور ایجنسیوں کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے خط میں لکھا کہ جون کے بعد سے دہشت گرد خفیہ راستوں کے ذریعے سرحد سے پاکستان داخل ہو رہے ہیں۔ سوات، بونیر، مردان، پشاور، ٹانک اور لکی مروت میں دہشت گردوں کی موجودگی ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید یہ بات کرتے ہیں تو تب کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وفاقی وزیر داخلہ لکھ رہے ہیں کہ وہ خفیہ پتہ نہیں وہ کون سے خفیہ راستے ہیں، جو فضل الرحمان کو تو پتہ ہوگا، وہ خفیہ راستوں سے آتے ہیں اور ان کی ان شہروں میں وہ موجود ہیں، سوات، بنیر، مردان، پشاور، ٹانک اور لکی مروت۔ اس لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے مصروف ہیں اور برائے مہربانی جو ساری چیزیں ہیں اس سے ہمیں نکالا جائے اور یہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب یہ یہاں پہ اور یہ کیسے دہشت گردی کا جو معاملات ہیں اور اس بنیاد پر یہ دوبارہ تھریٹ پیدا کر کے کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سب کو مل کے، جیسے وہ دھرنا تھا عمران خان کا اور اے پی ایس کا معاملہ ہو گیا اور پھر عمران خان کو دھرنا چھوڑ کے پوری قوم کو بیٹھنا پڑ گیا ان بدبخت دہشت گردوں کے خلاف، تو یہی دوبارہ انوائرمنٹ بنا کے اب جو فضل الرحمان ہیں ان کے منہ پر اصل بات بھی سامنے آ گئی کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ اس سارے معاملے میں فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی وجہ سے گورنر راج کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔
اب آپ خود دیکھ لیں کہ فضل الرحمان یہ جب کچھ نہیں کر سکے، جب یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکے، جب یہ خرید نہیں سکے، جب یہ لوٹے نہیں بنا سکے، تو اب ان کی طرف سے، اور کل کئی صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ اصل بات اب سامنے آ گئی ہے، صابر شاکر کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے اور اینکر عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر اپنی ذمہ داری نہ نبھا پائی اور اگر صوبائی حکومت نے یہ دہشت گردی کنٹرول نہ کی تو ہم کہیں گے کہ وفاق اپنا آئینی حق استعمال کرے اور ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج لے آئیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ کھل کے بتا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یا جو موجودہ حکومت ہے وہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں اس بدقسمت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات جو وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، وزارت داخلہ کہہ رہی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے وہ خط سنایا ہے کہ فلاں فلاں جگہوں پر خفیہ راستوں سے آ رہے ہیں، پنجاب میں وہ کارروائیاں کریں گے، ضمنی الیکشن پر ان کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے کہ یہ جو پی ڈی ایم مافیا ہے اور یہ جتنے سارے لوگ ہیں یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اب یہ ایک نیا تھریٹ بنا کر عوام کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس امپورٹڈ حکومت کو مانیں اور آگے بھی جو سیٹ اپ بنایا جائے گا اس کو آپ منو ان تسلیم کر لیں۔ میرے خیال میں کہ یہ شاید ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہمارے خیبر پختونخوا کو کی بھی حفاظت کرے، ہمارے اداروں کی حفاظت کرے، ہمارے پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی حفاظت کرے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دوبارہ واپسی کیسے ہو رہی ہے، فضل الرحمان نے بتا دیا ہے کہ جی کیونکہ اب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس وجہ سے گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگانا چاہیے۔ یہ ان کا مقصد ہے اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ سارے کا سارا کھیل ہے جو اب سمجھ آیا ہے پوری قوم کو، اور میڈیا عوام کو بتا رہا ہے کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے اور اس میں ان فضل الرحمان اینڈ کمپنی کا کیا کردار ہے۔ یہ ان کے اصل چہرے ہیں۔ اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔